ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، یعنی کہ اگر وہ دعوت دینے آتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ سامان دیتا ہوں، میں عزت دیتا ہوں ماشاءاللہ. آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو. اور پھر ماشاءاللہ پہنچتا ہوں، تو پہنچنے کے بعد مسجد مکمل ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اور جتنے بھی قبرستان ہیں جن کی دیواریں بنی نہ ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو بھی بنوانے کے لیے میں سب سے آگے رہوں گا انشاءاللہ. اور مدرسوں کے لیے بھی دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. پیسہ اگر تمہارے پاس ہے تو اسے خرچ کرو. اگر آپ لے کے یا رکھ کے اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا، اور یوز اور کوئی کرے گا، یعنی کہ خرچ اور کوئی کر رہا ہوگا اور حساب آپ کو دینا ہوگا. اس لیے اچھے کاموں میں پیسوں کو لگاؤ. اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے اپنے ماں باپوں کی طرف سے وہاں پر لنگر بھی ہوتا ہے میرے دواخانے میں، کھانا فری، شربت فری، مٹھائی فری اور حلوہ بھی فری انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہونے والا ہے. کوئی بھی آؤ، دوائی لو مت لو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ انشاءاللہ تک قیامت تک چلتا رہے گا. اب کچھ لوگ کہیں گے قیامت تک تو میں زندہ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ سے امید پکی رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ میری اولاد اس سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. جیسی امید کرو گے اللہ سے ویسے ہی بنو گے. تم امید کرو گے ایسے کہ میں ایسا بنوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، جو لوگوں کی خدمت کروں، انسانوں کی، دین کی، جانوروں کی خدمت کروں، اس دیش کی سیوا کروں، تو ایسے ہی بنو گے. اور تم جو سوچ رکھو گے ویسے ہی تم بنتے جاؤ. اس لیے اپنی سوچ اچھی رکھو، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ دیکھتے ہوں گے امیر کے ساتھ بیٹھو گے یا بزنس مین کے، تو آپ کو بھی ایسی آئیڈیا آئیں گے، دماغ میں جوش آئے گا، جنون آئے گا کہ میں بھی پیسے کماؤں، میں بھی بزنس کروں. اور تم ایک نشیڑی کے ساتھ رہو گے تو نشے والی چیزیں آ گئی، میں بھی نشہ کروں. تو نشے سے دور رہنا ہے، غلط چیزیں نہیں کھانی، منہ کو صاف رکھنا ہے. گٹکا، بیڑی، پان، تمباکو، شراب، نشے سے بالکل صحت کو بنا کے رکھو، فٹ رہو. اور اپنے بچوں پہ خاص دھیان دو، بہت زیادہ. بچوں کو تعلیم دو، دین کی اور دنیا کی دونوں. تعلیم دو گے تو وہ بہت زیادہ یعنی گروتھ کریں گے، یعنی پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائیں گے ہر طریقے سے. تعلیم ہوگی تب بہت آگے بڑھیں گے بچے، تعلیم نہیں ہوگی تو نہیں. تو اپنے بچوں کو تعلیم دو، چاہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تھالی بھی بیچنی پڑے تو ہاتھ پہ روٹی رکھ کے کھا لو، لیکن تعلیم دو بچوں کو. اور عالموں کی، حافظوں کی، مفتی، قاری، اماموں کی عزت کیا کرو بہت زیادہ. ان کی تنخواہوں کو بڑھاؤ. بڑھاتے نہیں ہیں، میں نے اپنی طرف کو بڑھا رکھا ہے اللہ کی رحمت سے. تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہیں آپ لوگ. دوسرا، اگر امام صاحب تنخواہ مانگ لیں تب بھی دقت، یا کوئی امام گاڑی میں بیٹھے ہوئے دکھے تب بھی دقت، کوئی اچھے کپڑے پہن کے نکل جائیں تب بھی دقت. یہ سب سے غلط باتیں ہیں. اماموں کو ماشاءاللہ ہائی فائی گاڑیوں میں ہونا چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو اتنی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اگر آپ کے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں اور اگر انہوں نے فیس مانگ لی تب دقت تمہیں. اور تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ جو قاری یا امام یا حافظ آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، تو ان کو پتا ہے خاص دھیان رکھا کرو، ان کو پل پل گفٹ دیا کرو یا کچھ نہ کچھ پیش کیا کرو ان کے لیے. اور ان کو ٹائم پہ پیسے دیا کرو، ٹائم پہ پیسے، اسکول کی فیس دیا کرو ٹائم پہ. جو بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں ان کو بھی پیسے جلدی دیا کرو، اور جو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں ان کو بھی پیسے جلدی دیا کرو. ان میں دیری مت کیا کرو، چاہے سب چیزوں میں دیری ہو جائے. میرے ماں باپ یہیں پہ ہی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، سب سے پہلے پیسے دیتے تھے، یعنی کہ قاری صاحب کو اور اسکول والوں کو سب سے پہلے پڑھائی ہوتی ہے میرے گھر میں، دین کی، اس کے بعد دنیا کی، سب کام بعد میں. پہلے تعلیم پہ دھیان دیتے ہیں ہمارے گھر ماشاءاللہ. ایسے سب لوگ آپ بھی کرو، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھو. امید اچھی رکھو اللہ سے، جو امید جیسی رکھے گا ویسی بنے گا.
اگر میں تمہیں کہانی بتاؤں گا اپنی تو رونے لگو گے تم, اور صبح ہو جائے گی, صبح ہو جائے گی, اتنی لمبی کہانی ہے میری, اور تم شانت رہو گے مگر انشاءاللہ لگے سے. میری جو میں بولتا ہوں نا, اللہ کا شکر الحمدللہ کوئی سنتے ہیں سب لوگ. ایسی کہانی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ دل بڑا ہے, ایسا نہیں تھا. میں ایک دم غریب انسان تھا. میرے گھر میں تو امیر تھے, میرے باپ زمیندار تھے ماشاءاللہ, اور میرے بھائی سب سرکاری آفیسر ہیں, لیکن میں تو غریب تھا نا. میں اپنے دم پہ جیتا ہوں, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا. تو جب مسجد میں آ کے کہتے تھے نا, ہے کوئی اللہ کے نام پہ جو 2000 مطلب اٹھ جائے, 2000 دے, 5000 دے حضور پاک کے نام پر, تو میں کھڑا ہو جاتا. پیسے نہیں ہوتے تھے اور میرے پاس, لیکن کھڑا ہو جاتا, لیکن ادھار لے کے دے دیتا, ادھار لے کے دیتا تھا پیسے, ادھار لے کے جانوروں کو کھانا کھلا دیتا یا انسانوں کو بھی. آج ماشاءاللہ ادھار لینے کی ضرورت ہے مجھے, کبھی نہ ہو. بہت دقتیں تھی لائف میں, بہت زیادہ, لیکن امید بہت پکی رکھتا ہوں ہمیشہ. بالکل سب کچھ بھی ختم ہو جائے نا تو امید مت چھوڑنا اللہ سے, انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو ہو جاتا ہے, امید چھوڑ دو تو سب کچھ ختم ہے. بس بہت لمبی کہانی ہے وہ. السلام علیکم. دیکھا آپ نے ماشاءاللہ, عبداللہ پٹھان, اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, اور مولانا عبداللہ پٹھان کا سایہ دیر تک رکھے. آپ نے سن لیا, ان میں سے کچھ باتوں کا میں آئی وٹنس ہوں, چشمدید گواہ. جو پٹھان, ارے آپ لوگ عبداللہ پٹھان کو اتنی غور سے سن رہے اور میں آئی وٹنس ہوں, چشمدید گواہ ہوں کچھ باتوں کا, کیونکہ میں ان کے گاؤں تک میں جاتا ہوں. جس گاؤں سے جس گاؤں کو یہ بلونگ کرتے ہیں, میں نے اس مسجد میں کھڑے ہو کے اسی گاؤں کے مدرسے کے لیے, اسی کیونکہ میرا کام ہے, میں مدرسے وجہ سے بگیا مدرسے کے لیے دامن پھیلا دیے. تو وہاں جب پھیلایا تو واقعی عبداللہ پٹھان کا گھر سب سے پہلے نمبر پہ. سبحان اللہ. کچھ باتیں ہیں, اللہ ماں کو, اللہ تعالیٰ ماں کی مغفرت فرمائے, باپ کی مغفرت فرمائے. دراصل کچھ مانسکتائیں ماں باپ سے آتی ہیں, اور انشاءاللہ وہی مانسکتائیں ان کی نسلوں میں جائیں گی. تبھی انہوں نے کہا کہ میرے آگے لگا انشاءاللہ چلتا ہے. اللہ سلامت رکھ کے. بہرحال 5,000 روپے بچوں کو, 5,000 روپے استاذوں کو, 40,000 مدرسے کو یہ پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرما. آپ میں سے بھی اگر کوئی عبداللہ پٹھان بھائی کے راستے پہ چلتے ہوئے 50,000 نہ صحیح تو 4,000 5,000 اگر کوئی کچھ پیش کرنا چاہے, تو ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ پٹھان ہی کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں, راستے آپ کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. کوئی ہے جو ان 5 بچوں کے مان سمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مدرسے کے مہمانوں کی خاصیت, قرآن شریف جیسی دولت کو آنے والے بچوں کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے کچھ پیش کر سکے؟ ماشاءاللہ. یہ ہماری ملت کے ایک شہزادے حافظ دانش علی 2,000 روپے. مولانا ارشد القادری پکڑیے. اللہ نسلوں کا مستقبل روشن فرمائے, اللہ عبداللہ پٹھان کی نسلوں کا مستقبل روشن فرمائے, اس بھائی کی بچوں کا مستقبل روشن فرمائے. اور کوئی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک, اللہ تمہاری نسلوں کا مستقبل روشن فرمائے. مدرسے کو جو بھی تم سے ممکن ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ 1,000 روپے ہی دے دو. پیرے طریقہ آپ ہوئے اہل سنت حضور قبلہ سید شاہد میاں معمولی ہستی کے مالک نہیں ہے, جلوگر ہے. حضرت قاریۃ اللہ کے مادر